بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، آج سے ہم عربی زبان کا کورس شروع کر رہے ہیں، جس کا بنیادی مقصد قرآن مجید کو سمجھنا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ہم عربی زبان کے قواعد و ضوابط آپ کے سامنے سہل انداز میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے، جس کے بعد انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ بغیر ترجمے کے قرآن مجید کی جب بھی آپ تلاوت کریں گے تو اس کو بآسانی سمجھ پائیں گے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اسم کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ عربی زبان میں استعمال ہونے والے اسماء کو 4 پہلوؤں سے جاننا نہایت ضروری ہے، تب ہی ہم جملے کا صحیح مفہوم جان پائیں گے۔ سب سے پہلے وسعت یعنی اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا۔ نمبر 2 جنس یعنی اسم کا مذکر یا مؤنث ہونا۔ نمبر 3 عدد یعنی تعداد کے لحاظ سے اسم کا واحد یا جمع ہونا۔ اور نمبر 4 اور سب سے اہم چیز اعراب۔ اعراب صرف عربی زبان کا خاصہ ہے، جبکہ عدد، جنس اور وسعت وغیرہ یہ تمام زبانوں میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں، اور اسی طرح ہماری زبان اردو میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اسماء کی اعرابی حالت ہی اس بات کا تعین کرتی ہے کہ آیا وہ اسم جملے میں بحیثیت فاعل یا مفعول کے استعمال ہوا ہے یا اس کا کوئی اور سٹیٹس ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اعرابی حالتوں کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ سب سے پہلے ہم معرب منصرف اسماء کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ یہ وہ اسماء ہیں جو 3 حالتوں میں تبدیل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لفظ مسلمن لیتے ہیں۔ مسلم پر جو میم پر پیش ہے، سین ساکن اور لام پر زیر ہے، یہ دراصل حرکات ہیں۔ اور آخر جو لفظ ہے میم، اس پر جو تنوین ہے وہ در حقیقت اعراب ہیں۔ پہلے والے جو بھی زیر زبر پیش ہوں گے انہیں ہم حرکات کہیں گے، اور آخری لفظ پر جو تنوین ہے، تنوین ڈبل حرکات کو کہا جاتا ہے، جیسے 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش۔ تو یہ اس کی اعرابی حالتیں ہیں۔ اب ہم اس کو سمجھیں گے کہ یہ کس طرح تبدیل ہوتی ہیں۔ یہ حالت رفع ہے، جس میں کہ میم پر آپ 2 پیشیں دیکھ رہے ہیں۔ جتنی بھی 3 حالتیں تبدیل کرنے والے اسماء ہیں، ان پر حالت رفع میں 2 پیشیں ہی آئیں گی۔ اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ جبکہ حالت نصب میں مسلمن بن جائے گا، لیکن اس میں اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ آخر میں الف کا اضافہ بھی کیا جائے گا۔ جیسے مسلمن، اب میم کے ساتھ الف کا اضافہ کیا اور اس پر 2 زبر آ گئے، یہ حالت نصب ہے۔ اب تیسری حالت جر کہلاتی ہے۔ اس میں بھی ہم اسی اسم یعنی مسلمن کو لیا، جو حالت نصب میں مسلمن بنا تو حالت جر میں مسلمین، میم کے نیچے 2 زیریں آ گئیں، 2 زبر 2 پیش 2 زیر، اسے تنوین کہا جاتا ہے۔ امید ہے اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ حالت رفع، نصب اور جر بنانے کا کیا طریقہ ہے، اور یہ طریقہ معرب منصرف کے لیے ہے، جو کہ تینوں حالتوں میں یعنی رفع، نصب اور جر میں اپنی شکل کو تبدیل کرتے ہیں۔ یہ اس کا طریقہ ہے، اور یہ سارے واحد اسماء کے لیے یہی طریقہ آگے چلے گا۔ بنیادی طور پر تمام اسماء مرفوع ہوتے ہیں یعنی حالت رفع میں۔ جیسے یہ اسم ہے مؤمنون، اس سے حالت نصب میں مؤمنن بنا اور حالت جر میں مؤمنن۔ اب اگلا اسم لیتے ہیں کتابن۔ جب حالت نصب میں جائے گا تو کتابن کے آخر میں الف بڑھ جائے گی اور کتابن بن جائے گا۔ اسی طرح حالت جر میں جب آئے گا تو کتابن۔ اسی طرح
زیدن، 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 اس میں توجہ آپ نے یہی رکھنی ہے کہ حالت نصب میں الف کا اضافہ ضرور ہوگا۔ لفظ مؤمن کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے ایمان والا مرد۔ اب اعراب کی تبدیلی کے ساتھ معانی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ مؤمن، مؤمنن، مؤمنن، مطلب یا معنی اس کا وہی رہے گا جو ہے، لیکن اس کے سٹیٹس میں ضرور فرق آ جاتا ہے۔ اس جگہ پر آپ اتنا جان لیجئے کہ فاعلی فتح کوئی بھی اسم جب فاعل کے طور پر استعمال ہوگا تو وہ حالت رفع میں ہوگا، اور جب مفعول کے طور پر استعمال ہوگا تو حالت نصب میں استعمال کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم ایک اردو کا جملہ لیتے ہیں، زید نے اسلم کو مارا۔ اب اس میں زید فاعل ہے، اس کے ساتھ ہم جانتے ہیں اردو میں نے کی علامت آتی ہے، اور اسلم کے ساتھ کو، نے اور کو کا استعمال یہ ہمیں بتاتا ہے فاعل کون سا ہے اور مفعول کون سا ہے۔ اسی کو ہم تبدیل کر دیں، اسلم نے زید کو مارا، تو اب اسلم فاعل بن گیا اور جس کو مار پڑی وہ زید ہے۔ یہی اعراب عربی جملے میں اس کے معنی کی تعیین کرتے ہیں۔ اگر اعراب غلط ہو گئے یا الٹ ہو گئے تو بالکل اس کا مفہوم بدل جائے گا۔ اس لیے یہ نہایت اہمیت کی حامل چیزیں ہیں۔ پہلے اس کی حالتوں کو آپ غور سے سمجھیں، اور پھر جب ہم جملے بنانا شروع کریں گے تو انشاءاللہ یہ بات آپ کو بخوبی سمجھ آ جائے گی۔ سبق کے متعلق اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ضرور مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کر دیں، اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ جزاکم اللہ خیراً واحسن الجزاء۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔